انسانی پیدائش کی غرض عبادت ہے۔ اس بارے میں حضرت اقدس فرماتے ہیں، بس پچھلی وضاحت کے بعد کہ بس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ۔ دنیا تمہاری مقصود بذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ یعنی ایک ذمہ دار ہے، اس کی زمین ہے اور اس پہ وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا تو تب بھی اس کی جواب طلبی ہوگی۔ بس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے، وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔ کام کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس کے حکموں پر چلتے ہوئے کام کرو، صرف دنیا داری میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ بھی ادا کرو، اور یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش اور لباس اور خواب ہی ہو، اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرت اللہ کا مقلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ہے اس کے بنائی ہے، اس کے الٹ کام کرنے والا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قوا کو بیکار کر لے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہی کام نہ دے تو اسے بیکار قرار دیتے ہیں۔ مثلا ایک لکڑی کرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہو تو ہم اسے ایندھن بنا لیں گے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے، اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے کھڑا ہے، ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے اس کے گردن پر رکھی ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی، قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گوں کھانے والی بھیڑیں ہی ہو۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے،
اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے، اسی طرح پہ شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے مقصد پیدائش کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کو سنواریں۔ یہاں یورپ کی آسائشوں یا ترقی یافتہ ملکوں کی آسائشوں میں جو آسائشیں ہیں، ہمیں ہمارے مقصد پیدائش سے غافل نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو پھر ہم نے اپنی بیعت کا حق ادا نہیں کیا۔ بس پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کا حق ادا کریں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات ہیں، ان پر بھی چلنے کی کوشش کریں۔ اصل میں تو اس عبادت کی حقیقت کو انسان سمجھ لے تو باقی فرائض تو خود ہی ادا کرنے والا بن جائے گا وہ۔